آج کون سا جرم ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا؟ ہر برائی، ہر بے حیائی اس معاشرے میں رائج پذیر ہوتی جا رہی ہے۔ حکمران سوئے ہوئے ہیں۔ ابھی یہ 2-3 دن پہلے کا واقعہ ہے جو اسلام آباد کی سڑکوں پہ مارچ ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اولیاء سن لیں، اللہ کا رسول سن لے، اللہ سن لے کہ ہم آزادی مانگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ملا سن لیں، میں بحیثیت عالم اور بحیثیت دین کا خادم ہونے کے ایسے بے حیا معاشروں میں اور ایسی بے حیا ریلیوں میں علماء کی توہین سمجھتا ہوں کہ وہاں پر علماء کا نام بھی ذکر کیا جائے۔ وہ کس چیز کی آزادی مانگتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ نے شرم و حیا کو اپنایا، شرم و حیا کی چادر کو اپنایا، اللہ نے فاطمہ اس کی ذریت پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا۔ یہ شرم و حیا کا معیار ہے۔ کس چیز کی آزادی چاہتے ہیں؟ اسلام کے خلاف یہ باتیں کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کے خلاف یہ باتیں کرتے ہیں، جسم پر لباس نہیں ہے، اسلام آباد کی سڑکوں پہ مارچ کرتے ہیں، اور پھر کس چیز کی آزادی چاہتے ہیں؟ مذہب سے دور دور تک ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر وہ ایک ڈیلی پاکستان کے پلیٹ فارم سے ایک بے حیا شخص نے یہ پیغام دیا، اس نے کہا کہ پاکستان میں یہ قانون ہونا چاہیے کہ میاں بیوی کے تعلقات ضروری نہیں ہیں، بندہ بندے کے ساتھ تعلقات رکھے، عورت عورت کے ساتھ تعلقات قائم رکھے۔ میرا برسر اقتدار حکمرانوں سے پیغام ہے، ایسے بے لگام شخصوں کو لگام دی جائے، اور شریعت کے خلاف کسی کو بغاوت کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ قوم لوط پر اسی وجہ سے عذاب آیا تھا کہ ان کے مردوں نے مردوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے اور عورتوں نے عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے۔ قرآن کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، حدیث کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں۔ جب ہم ایسے لوگوں کے خلاف نہیں بولتے، ان کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ کہتے ہیں ملا سن لیا، ہم آزادی مانگتے ہیں۔ یہ دین اسلام کی سرحدوں پر حفاظت کے لیے پہرے دار بن جائیں، ورنہ یہ معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ کہاں سوئے ہوئے ہیں آپ لوگ؟ یہاں پر ہم کہہ کے تھک جاتے ہیں کہ علماء کے قریب ہو جائیں، آپ کا پتہ چلے کہ دین اسلام کے خلاف کیا سازشیں ہو رہی ہیں۔ یہ معاملات کہاں تک بگڑ چکے ہیں؟ نبی علیہ السلام آسمان کی بلندیوں میں کہیں کہ یا اللہ میری امت کو کوئی غم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ادریس علیہ السلام کو جب معراج ہوئی نا، جنت میں گئے تو واپس نہیں آئے، اور کہا کہ یا اللہ میں موت کا ذائقہ پہلے چکھ چکا ہوں، اور تیرا فرمان ہے کہ جو جنت میں داخل ہو گیا وہ دوبارہ نکالا نہیں جائے گا، اللہ مجھے جنت سے نہ نکال۔ مفسرین کے ایک جماعت نے فرمایا کہ ادریس علیہ السلام اب بھی جنت میں موجود ہے۔ یار اللہ کے نبی ادریس علیہ السلام جنت میں جائیں تو واپس نہ آئیں، اور ہمارے نبی اللہ کے پاس قرب میں بیٹھ کر بھی واپس آ جائیں اور کہیں کہ یا اللہ میری امت بڑی گناہ گار ہے۔ محدثین نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے اس وقت پوچھا اے میرے حبیب اگر میرے قرب میں رہنا ہے تو یہاں پر رہیں، اگر واپس جانا ہے تو واپس چلے جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیرا قرب بڑی برکتوں والا ہے، لیکن میری گناہ گار امت کا کیا بنے گا؟ اس امت کا کیا بنے گا؟ نبی علیہ السلام آسمان کی بلندیوں پہ جا کے اللہ کے قرب خاص میں موجود ہو کر اس امت کو نہ بھولے، اور یہ امت دین کے خلاف غداری کر لے۔ یہ مسلمان، اس کا ضمیر سویا ہوا ضرور ہو سکتا ہے، لیکن کبھی بھی مسلمان دین اسلام سے غداری نہیں کر سکتا۔ آج اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علماء کے قریب ہو جائیں۔ مجھے کیا ضرورت پڑی اس چیز پر اعلان کرنے کی؟ ہمارے جو ایمان کے قلعے مساجد ہیں، ہمارے جو دین کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے وہ علماء ہیں۔ یہ علماء نہ ہوتے نا، وہ حکمران جو گزر چکا ہے اس کے چمچے نے کتاب لکھی تھی کہ یہ خاموشی کہاں تک۔ اس نے کہا تھا اگر پاکستان میں علماء نہ ہوتے تو ہمارے مردوں پر جنازہ پڑھانے کے لیے بھی کوئی بندہ نہ ملتا، ہمارے بچوں کے نکاح پڑھانے کے لیے بھی کوئی بندہ نہ ملتا۔ آپ کہاں سوئے ہوئے؟ یہ علماء کی وجہ ہے، علماء کی برکت ہے کہ آپ کو دین اسلام کا پیغام پہنچ رہے۔ ہر بندہ تو دین اسلام کے احکام کو مانتا ہی نہیں ہے۔ آج وہ کتنی فنڈنگ کرتے ہیں اس معاملے میں کہ اسلام کو بدنام کیا جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ یونیورسٹیوں میں اس چیز کی تبلیغ نہیں کی جاتی غیر مسلموں کے عقائد و نظریات کی؟
لوگ مرتد ہو چکے ہیں پاکستان کی یونیورسٹیوں میں۔ دین اسلام سے منحرف ہونا یا اس کے کسی عمل کو نہ ماننا تو دور کی بات، لوگ مرتد ہو چکے ہیں دین اسلام سے۔ اس لیے ان ایمان کے کلوں کو مضبوط کر لیں۔ یہ اعلان کیا جاتا ہے نا کہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں، اللہ کی قسم میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے اس میں، یہ انتظامیہ، یہ لوگوں، کسی کا کوئی مفاد نہیں ہے، یہ آپ کے ایمان کے کلے، ان کو مضبوط کر لیں، یہ ایمان کے کلوں کو مضبوط کر لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے 3 دعائیں مانگی تھی، اللہ نے 2 کا فوری طور پر قبول کر لیا، تیسری دعا کے بارے میں مجھے امید ہے کہ اللہ قبول کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے دعا کیا، اللہ مجھے ایسی حکمت اور ایسی دنائی عطا فرما دے جس کی کوئی مماثل نہ ہو۔ اللہ نے حکمت و دنائی کا بادشاہ بنا دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے ایسی سلطنت دے دے کہ میرے بعد کسی کے لیے ایسی سلطنت موجود نہ ہو۔ اللہ نے پوری روئے زمین کے بادشاہ عطا فرما دی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ہے اللہ اس بندے کو فضیلت دے دے کہ جو بندہ صرف نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آئے، اس کا گناہوں سے ایسا پاک اور صاف کر دے جس طرح اس کی ماں نے جس دن اس کو پیدا کیا تھا اس طرح وہ گناہوں سے پاک اور صاف تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس تیسری دعا کے بارے میں مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے، اللہ سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کو بھی قبول کر لے گا۔ یہ مساجد ایمان کے کلے ہیں، یہ ہمیں گناہوں سے پاک کرتے ہیں۔ ان مساجد میں کسی اعلان کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، ایک مسلمان کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اخلاقی طور پر، دینی طور پر میری ذمہ داری ہے، اگر یہ مساجد نہ آباد ہوئی تو ہماری نسلوں کو دین اسلام کی سرحدوں پر پہرے دینے کے لیے کھڑا کون کرے گا؟ یہ مسجد کا ممبر و محراب ہے جہاں پر آپ کو دین اسلام کا پیغام پہنچتا ہے۔